السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ فاض شہباز صاحب کا دوبارہ ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا کہ فوج ہمارے ساتھ ہے اور جج ہمارے غلام اور نوکر ہیں، چپڑاسی ہیں جج ہمارے، ان ججوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ہمارے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں فوج کے کہنے پہ، تو ٹھوک دو عمران خان کو اور سزائیں کرواؤ اور بس اب عمران خان کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو۔ تو دیکھیں اس میں اب تو یعنی 2 سال ہو گئے ہیں شاید اس ویڈیو پیغام کو، تو 2 سال بعد تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں نا، پریکٹیکل بات دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، یہ ان کو کس نے لگایا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کو آؤٹ آف ٹرن لگایا، میرٹ پہ نہیں بنتے تھے، ان کو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا پھر اس سے بھی پہلے چلے جائیں، اعجاز الاحسن صاحب سے استعفیٰ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، مظاہر اکبر نقوی صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، یعنی اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کو بننا تھا چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہو گئے، اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے بننا تھا، منصور علی شاہ صاحب کے بعد بننا تھا منیب اختر صاحب نے، منیب اختر صاحب کے بعد بننا تھا جسٹس یحییٰ خان نے، لیکن جسٹس یحییٰ خان پہلے بن گئے۔ کیوں قاضی کے بعد؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کا جانشین کون ہو سکتا ہے یہ نون لیگ کو پتا تھا، یعنی نون لیگ کو پتا تھا کہ قاضی کا جانشین نہ تو اعجاز الاحسن صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حلف سے وفا کرنے والے تھے، وہ گھٹیا نیچ اور مکروہ کردار نہیں تھے، گندے آدمی نہیں تھے، وہ غدار نہیں تھے، وہ پاکستان کے دشمن نہیں تھے۔ منصور علی شاہ صاحب کا اپنا بھی اس میں کردار ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کو بچانے والے اور اسے مضبوط کرنے والے وہ ہیں، الیکشن رکوانے والے 90 دن میں وہ ہیں۔ اس کے بعد منیب اختر صاحب، وہ اپنے حلف سے وفا کرنے والے، وہ انتہائی سخت جج، آئین اور قانون کے مطابق ایک ایک قدم آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے حلف کے مطابق اٹھانے والے، وہ بھی گھٹیا انسان نہیں ہے، وہ بھی مکروہ انسان نہیں ہے، وہ بھی نیچ انسان نہیں ہے، وہ بھی اپنے حلف سے غداری کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا جانشین؟ پھر کہا گیا کہ وہ تو ون اینڈ اونلی یحییٰ خان صاحب ہو سکتے ہیں، تو پھر جیسے یحییٰ خان صاحب کو لگا دیا گیا۔ اچھا پھر لاہور میں کون ہونا چاہیے؟ علی نیلم ہونی چاہیے، علی نیلم صاحب لگ گئی۔ اچھا بلوچستان میں جو سینئر ہیں جج، ان کو نہیں بنایا گیا، نمبر 1 والے کو، نمبر 2 والے جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ پشاور میں دیکھ لیں، جسٹس اعجاز انور صاحب کو چیف جسٹس بننا تھا لیکن اعجاز انور صاحب کو نہیں بنایا گیا، اور بنایا کس کو گیا؟ جسٹس عتیق شاہ کو نمبر 2 سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر جو ہیں، یہ ان کی سینیارٹی بنتی تھی 7ویں 8ویں نمبر کے اوپر، یعنی سب سے سمن رفت امتیاز صاحبہ کی بھی بات، لیکن ان کو 15 نمبر سے اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ سے لا کے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیا گیا۔ تو ادھر آئینی بینچ کا سربراہ امین الدین خان صاحب کو بنا دیا گیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شریف خاندان کو عدالتیں مکمل طور پہ ان کو مینج کر کے دے دی گئی ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی نے جج لگائے ہیں، اور جج انہوں نے نہیں لگائے، بتایا گیا ان کو کہ یہ جج آپ نے کرنے ہیں، اور وہی جج لگ گئے۔ تو اب تو عدلیہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا۔ آپ دیکھیں جسٹس اعجاز عیسیٰ خان صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سے ڈیمولیشن اسکواڈ آیا ہے، کہ جو ڈیمولش کرنے آیا ہے، جو گرانے آیا ہے انصاف کی عمارت کو، تو انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ یہ تو 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، فاض شہباز صاحب نے کہ میاں صاحب نے کہا ہے، تو 2 سال بعد تو آج ثابت ہو گیا۔ مجھے بتائیں نا، وہ نتاشا کیا نام ہے ان کا، جو بھی نتاشا سپرا جو ہیں گجرانوالہ والی جو جج ہیں، انہوں نے 5 سال کی سزا دے دی بے گناہوں کو، 51 بے گناہ لوگوں کو 9 مئی میں، اور 485 دن ہو گئے ہیں جسٹس علی نیلم نے ان کی سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں سماعت کے لیے مقرر کی۔ پھر آ جائیں القادری کیس عمران خان کا نہیں لگا رہا ہے جسٹس ڈوگر، پھر سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ خان عمران خان کے کیس نہیں لگا رہے، آئینی بینچ کے سامنے جسٹس امین الدین خان نہیں لگا رہے، عمران خان کے جو کیسز ادھر پڑے ہوئے ہیں لاہور کورٹ میں وہ علی نیلم نہیں لگا رہی۔ تو اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہے مکمل طور پہ یرغمال بنا کے فتح کر کے اور شریف خاندان کے ذیلی ونگ کے طور پہ ان کا کردار جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں لیلا لیڈرشپ، یہ کمپرومائزڈ ہیں، بزدل ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ مخلص بالکل نہیں ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ مخلص ہوتے تو اب تک یہ مومنٹم بنا چکے ہوتے، مومنٹم وہ نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے عالیہ حمزہ بھی تب کامیاب ہو سکتی ہے نا بڑے پیمانے پہ جب پوری تنظیم ان کو سپورٹ کر رہی ہو، جو مرکزی تنظیم ہے، سیکرٹری جنرل ہے، چیئرمین ہے، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، باقی سارے بھی پنجاب کے جو دھڑے ہیں، یعنی حماد اظہر صاحب کا گروپ ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کا گروپ ہے، ادھر اون عباس بپی صاحب ہیں، یہ سارے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، لیکن عالیہ حمزہ کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں،
کہ وہ ایفرٹ کم از کم کر رہی ہیں, ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باقی تو یہ ان کی لیلا کی عادت ہے, وہ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی, تو یہ تو کمپرومائزڈ ہیں, بزدل ہیں. ابھی بھی اب ایک چیز ہے, عمران خان صاحب نے جو سخت پیغام بھیجا نا جیل سے, اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یا یہ اخلاص کے ساتھ کریں گے, یہ اخلاص کے ساتھ تحریک چلائیں گے یا فارغ ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس وقت ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. ہر جگہ کے اوپر پی ٹی آئی کا جو ایم این اے ایم پی او ٹکٹ ہولڈر ہے, اس کو جو بندہ وہاں پہ اور مخلص بندہ ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ ٹکٹ لینا چاہتا ہے, وہ ایکٹیو ہو گیا. تو اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اگر ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے تو کل کو ٹکٹ ان کو مل جائے گا. اور یہ اپرچونٹی آ گئی ہے ان تمام لوگوں کے پاس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ وہ ڈیزرو کرتے تھے لیکن وہاں کسی چابی والے کھلونے کو دے دیا گیا ٹکٹ یا دلوا دیا گیا, تو ان کے پاس بھی اب یہ آپشن ہے کہ وہ محنت کریں, ثابت کریں, سوشل میڈیا پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, تو اگلا ٹکٹ ان کو مل جائے گا. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان میں سے 70% کو ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا, کیونکہ خان صاحب ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, سب کے کردار, سب کی مکاریاں, چالاکیاں سب کے سامنے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھ کے رپورٹیں بنا رہے ہیں, لسٹیں بنا رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, اور وہ پاکستان سے باہر ہیں ویسے وہ لوگ. دیکھیں عمران خان صاحب کے بیٹوں کی امریکہ میں جو ملاقاتیں اس پہ میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس سے کو خان صاحب کی رہائی میں کوئی اثر پڑے گا. امریکہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پیچھے کھڑا ہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہے جو عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ اس کے خلاف نہیں ہے, امریکہ اس کے حق میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ عمران خان نہ تو اسرائیل کو تسلیم کرے گا, نہ منرلز دے گا, نہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کرے گا, نہ اڈے دے گا, نہ چائنا سے دوری اختیار کرے گا, نہ امریکہ کے آگے لیٹے گا. تو عمران خان کو تو سوٹ نہیں کرتا, نہ وہ کرپٹو میں انویسٹ کرے گا. تو امریکہ تو یہی سوٹ کرتے ہیں, شہباز شریف اینڈ پارٹی, یہی ان کو. تو امریکہ, مجھے بالکل نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی امریکہ جو ہے وہ کردار ادا کرے گا. وہ نیگیٹو تو کر سکتا ہے, وہ پاکستان کی حکومت کو اتنی سپورٹ دے گا کہ عمران خان کو جیل میں رکھو, کسی صورت نہ چھوڑنا. کیوں؟ مجھے بتائیں نا, عمران خان اگر آج باہر آ جاتے ہیں, وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے دیں گے پاکستان کو؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. وہ اڈے دینے دیں گے؟ کبھی نہیں دینے دیں گے. افغانستان کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے دیں گے؟ کبھی نہیں کرنے دیں گے. منرلز دینے دیں گے؟ نہیں دینے دیں گے. چین سے دوری اختیار کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیں گے. تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ امریکہ عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کرے گا, بلکہ میں کنونس ہوں کہ امریکی انتظامیہ, ٹرمپ اور اس کی حکومت پورا انشور کریں گے, یقینی بنائیں گے کہ عمران خان جیل کے اندر رہے, اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو ٹرمپ سے جو بھی سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ ٹرمپ کی طرف سے میسر ہو اس حکومت کو. دیکھیں 5 اگست کو عوام نکلے گی نہیں نکلے گی, اس سے زیادہ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت عوام کو نکالنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. کیونکہ لوگ نا اس وقت پی ٹی آئی کی لیلا قیادت پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. اگر یہ اگلے 5-7 دن میں اپنی کریڈیبلٹی بحال کر لیتے ہیں تو لوگ نکل سکتے ہیں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہاں, وہ صورتحال نہیں ہے کہ 10, 12, 15 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. نکلنا چاہیے لوگوں کو پاکستان کے لیے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے, لیکن لوگ نہیں نکلتے اتنی بڑی تعداد میں. لیکن 5 اگست کو اگر بڑا مومنٹم ہوتا ہے اور اس کے بعد تحریک انصاف کو کنٹینیو کر لیتی ہے تو ظاہر ہے فائدہ ہوگا عمران خان کی رہائی کے معاملے میں بھی, اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے بھی, اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو یہ پاکستان کے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس سے زیادہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ دیکھنا ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی لیلا قیادت ہے, ان کی اگر اندر اخلاص لوگوں کو نظر آئے تو لوگ نکلیں گے, ورنہ لوگ ان پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کارکنان کو لاتے ہیں, لا کے اور پھر چھوڑ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.